اسلام سے قبل دنیا اندھیری تھی، ہر طرف ظلم و جور کا دورہ تھا۔ امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کبھی رنگ و نسل کے نام سے، کبھی زبان و تہذیب کے نام سے، اور کبھی وطنیت و قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا، اور ان ٹکڑوں کو باہم اس طرح ٹکرایا گیا تھا کہ آدمیت چیخ پڑی تھی۔ اس وقت کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا بد امنی و بے چینی سے لبریز تھی۔ وہ پسماندہ علاقہ ہو یا ترقی یافتہ اور مہذب دنیا، روم و افرنگ ہو یا ایران و ہندوستان، عجم کا لالہ زار ہو یا عرب کے صحرا، ساری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں تھی۔ اسلام سے قبل بہت سے مذہبی پیشواؤں اور نظام اخلاق کے علم برداروں نے اپنے اپنے طور پر امن و محبت کے گیت گائے، اور اپنے اخلاقی مواعظ و خطبات سے اس آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی، جس کے خوشگوار نتائج بھی سامنے آئے، مگر اس عالمی آتش فساں کو پوری طرح ٹھنڈا نہیں کیا جا سکا۔ اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا، اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطۂ اخلاق پیش کیا، جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن و سکون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا، اور پوری علمی و اخلاقی قوت اور فکری بلندی کے ساتھ اس کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں امن و امان کا جو رجحان ہے، اور ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر کسی گہوارۂ سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کا دین ہے۔ جس معاشرہ کا شیرازۂ امن بکھرتا ہے، اس کی پہلی زد انسانی جان پر پڑتی ہے۔ اسلام سے قبل انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہ تھی، مگر اسلام نے انسانی جان کو وہ عظمت و احترام بخشا کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اس لیے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حکم جاری کیا کہ جو شخص کسی انسانی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمینی فساد برپا کرنے کے علاوہ کسی اور سبب سے قتل کرے، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی انسانی جان کی عظمت و احترام کو پہچانا، اس نے گویا پوری انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔ انسانی جان کا ایسا عالمگیر اور وسیع تصور اسلام سے قبل کسی مذہب و تحریک نے پیش نہیں کیا۔ اسی آفاقی تصور کی بنیاد پر قرآن اہل ایمان کو امن کا سب سے زیادہ مستحق و حقدار قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ دونوں فریقوں مسلم اور غیر مسلم میں امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و شرک کی ہر ملاوٹ سے پاک رکھا ہے، امن انہی لوگوں کے لیے ہے، اور وہی حق پر بھی ہے۔ اسلام قتل و خونریزی کے علاوہ فتنہ انگیزی، دہشت گردی اور جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ وہ اس کو ایک جارحانہ اور وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت کرو۔
ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بتائیے جب اسلام مذہب میں ہم لوگ کا کلیئر ہے کہ لیو برادرہڈلی ان دس ورلڈ، کہ اس دنیا میں، اس دھرتی میں، اس زمین میں ہم پیار محبت اخلاق و کردار سے رہیں، کسی سے بھید بھاؤ دل میں نہ رکھیں۔ آج ہوتا ہے کیا ہے، ہی از اے ریچ، ہی از اے پور، اس حساب سے پھر اس کے لیبل دیتے ہیں، اور پھر اسلام کو جو ہے نا سب بولتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے۔ ایف یو ول اسٹڈی، اگر آپ اسٹڈی کریں ڈیپلی، پوزیٹیو نگیٹو دو ہی ہوتے ہیں، پوزیٹیو سے ہم آپ کوئی چیز کو پوزیٹیو سے پڑھیں گے کہ دیکھیں اسلام کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، تو پھر بہت ساری اچھائیاں دکھیں گی۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں، یہ چیز دل میں لے کے اسٹڈی کریں گے، تو پھر اسلام میں برائیاں بھی نہیں نظر آئیں گی، بشرطے کہ پرووائڈیڈ دیٹ ہم اس چیز کو، کیونکہ پوزیٹیو نگیٹو، مثبت منفی دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک کے چلتے سب کو بدنام بھی نہ کریں کہ فلاں آدمی کھڑا، روٹن ایپل انجرس اٹس آل کمپنینس، کیا مطلب کہ ایک سڑی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کوئی اگر ایک خراب ہو جائے نا تو پھر پوری قوم کو بھی لوگ بدنام کر دیتے ہیں۔ اٹ شوڈنٹ بی، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ جو دیٹ، تو ہمیں اسلام کو اچھا سے ایک دم بالکل پرفیکٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام مینس امن، سکون، چین، پیار محبت اخلاق کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یہ اسلام مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی تعلیم کو بھی پھیلانا چاہیے، ہم ہر وہ قوم نیشن کے ساتھ اپنی دوستی کو بھی اچھا سے برقرار رکھے، اور ان سے ہم گڈ تعلقات رکھے، بیکاز ہم سب جو ہے نا اولاد آدم میں سے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ہم آپس میں بھید بھاؤ نہ کریں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں ہوں، قوم یا مذہب میرا کوئی ہو، لیکن ہوں تو میں اولاد آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم سب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، تو ہمیں ویسی پیار محبت سے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔